السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ منگل کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام و مرتبہ اور آپ کی معرفت کے بارے میں جو علامات و نشانیاں ان کتب میں آج بھی موجود ہیں، جنہیں ہم صحف سماویہ یا آسمانی کتابوں کے نام سے جانتے ہیں، ان میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اس قدر مرور زمانہ کے ساتھ جہاں کئی صحیفے ایسے ہیں کہ جن کے نام تک آج مٹ چکے ہیں، لوگ نام ہی نہیں جانتے، ان کا ذکر ملتا ہے، وہ صحیفے کہاں ہیں، کس شکل میں ہیں، آج کسی کے علم میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر ان تمام چیزوں کے باوجود کہیں نہ کہیں محفوظ رکھا ہے۔ جس طرح آپ کی ذات کے بارے میں فرمان تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ سارا زور لگا لیں یہ کافر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یا آپ کو ختم نہیں کر سکتے، آپ کو مٹا نہیں سکتے، تو اسی طرح یہ ساری سازشوں کے باوجود اللہ نے ان لوگوں کی کتابوں میں بھی اپنے نبی کے ذکر کو محفوظ رکھا ہے، وہ اس کو ختم نہیں کر سکے۔ تورات کے حوالے سے ایک میں نے نشانی آپ کو بتائی تھی کہ جو اس کی پہلی کتاب ہے، جسے ہم پیدائش کہتے ہیں، انگریزی والے گینیسس کہتے ہیں، خود یہودیوں سے بریشت کہتے ہیں۔ ایک اور نشانی میں آپ حضرات کے سامنے تورات کے حوالے سے ہی یا تناخ کہہ لیں، تناخ کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں، جیسے آج ہم عموماً عام عوامی زبان میں عیسائی بھی اور مسلم بھی اسے تورات کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ یا عہد نامہ عتیق کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جو میں نے پڑھی ایک پرانے علماء سے، یہ تقریباً حضرت امام بخاری کے ہم اثر ہیں، اور بیک گراؤنڈ ان کا یہ ہے کہ یہ دوسرے مذاہب سے یعنی عیسائیت اور یہودیت سے اسلام کی طرف آئے تھے۔ نام تھا علی بن ربن، ربن باپ کا نام تھا، اپنا نام ان کا علی تھا، اور یہ معتصم باللہ اور متوکل کے دور میں ان کے دربار کے عالم اور فقیہ مشہور تھے۔ اللہ نے بڑا علم دیا، لیکن بیک گراؤنڈ ان کا یہ تھا کہ ان کی کتابیں جو عیسائیوں یہودیوں کی تھی، ان کا بھی ماسٹر آدمی تھا، نہ صرف کتابوں کا بلکہ اس دور کی جو شروحات تھی وہ بھی پڑھ رکھی تھی، یعنی ان لوگوں میں تھا جو شعوری طور پر پڑھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر اسلام کی طرف آئے ہیں۔ ہم تو وہ بارک اللہ شاہ صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ کہتے تھے ہم موروثی مسلمان ہیں، اور جس طرح ہم ویسے باپ کی وراثت کے ساتھ حال کرتے ہیں وہی ہم نے اسلام کے ساتھ کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، اب بس کافی ہے، باقی ہمیں کوئی پتہ نہیں دین کیا ہے، دین کے لازمات کیا ہیں، دین کے نظریات کیا ہیں، اور دین ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ شعوری نہیں ہے۔ ایک شعوری مسلمان ہے، تو وہ جو سمجھ کر آیا تھا علی بن ربن، اور یہ بھی بتاتا چلوں اس نے ایک بڑی معروف کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الدین والدولہ۔ اس کتاب میں علی بن ربن جو ہیں یہ ایک دو حوالے پیش کرتے ہیں، کتاب عشائیہ بھی اسے کہتے ہیں، اردو والے عشائیہ بھی کہتے ہیں، اس کا 5واں باب ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے 5ویں باب میں اب یہ آپ کو چیز نہیں ملتی، یعنی یہ 8ویں صدی تک موجود تھی عیسوی کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے تو آپ سمجھ لیں 30ویں صدی ہجری تک۔ اس دور میں عیسائیوں کی، یہودیوں کی کتاب میں یہ عبارت موجود تھی، لیکن اب جو میں نے ان کے کئی نسخے پڑھے، ارامی کے بھی ڈھونڈے، سریانی کے بھی ڈھونڈے، عبرانی کے بھی ڈھونڈے، انگریزی بھی، اردو بھی، اب یہ عبارت 5ویں چیپٹر میں سرے سے ہے ہی کہیں نہیں۔ وہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں ایک عبارت تھی 5ویں چیپٹر میں اس وقت، وولدنا لا مولود ووہب لنا ابن سلطان علی کتفہ،
پھر اس کے آگے تفسیر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کا ایک بڑا معروف عالم ہے عیسائیوں کا جس کا نام ہے مارکس، جسے ہم مرکس بھی کہتے ہیں، انگریزی والے اسے مارکس کہتے ہیں۔ اس کی دو مشہور تفاسیر تھی اس زمانے میں، ایک عبرانی میں تھی، ایک سریانی میں تھی، یعنی ایک اریمک زبان میں تھی، ایک ہیبرو میں تھی۔ تو کہتے ہیں خود عیسائیوں نے جو اس ورس کی تفسیر کی کہ یہ سلطان و اعلیٰ کتفی کی معنی کیا ہے، کہ ایک ایسا بچہ آئے گا جس کی سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ کہتے ہیں یہ سلطنت جو کندھے پر ہوگی، اس کی تفسیر کیا ہے کہ کون سی سلطنت وہ کندھے پر اٹھا کر پھر رہا ہوگا۔ تو اس حوالے سے علی بن ربن ان کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو سریانی میں اس کی عبارت ہے، وہ کہتے ہیں وہ عبارت تھی مانا قول ھذا ان نبوته علی کتفی فھذا فی کتب السریانیۃ التی فسرها مارکوس، کہ جو سریانی میں اس نے تفاسیر کی اپنی اس کتاب کی، اس میں یہ تھا کہ اس کی نبوت جو ہے اس کے کندھے پر ہوگی۔ یہ جس سلطنت کا ذکر ہے، بادشاہت کا ذکر ہے، یہ دنیاوی بادشاہت نہیں ہے، بلکہ یہ بادشاہت کون سی ہے؟ نبوت کی ہے، اور یہ نبوت اس کے کندھے پر ہوگی۔ یہ کس میں ہے؟ جو سریانی زبان میں، سریمک میں جو تھا اس کا شرح، اس میں کہتے ہیں اسی نے ایک اور کتاب تشریح کی، شرح کی، جو تھی ہیبرو میں، عبرانی میں۔ عبرانی میں کیا لکھتا ہے؟ فَأَمَّا فِي الْعِبْرَانِيَّةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ عَلَىٰ كَتِفِهِ عَلَامَةُ النَّبُوَّةِ، یہ نبوت کندھے پر نہیں ہوگی، اصل اس کا ترجمہ و تشریح یہ ہے کہ ان کی نبوت کی نشانی کندھے پر ہوگی، علامت نبوت کندھے پر ہوگی، جسے آل اسلام مہر نبوت کہتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا انمول بچہ پیدا ہوگا، ایک ایسا رب کی طرف سے ہمیں ہدیہ تحفہ ملے گا کہ وہ نشانی، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ کہ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے کندھے پر علامت نبوت ہوگی۔ یہ اس ٹائم تک ان کی کتابوں میں کیا تھا؟ موجود تھا۔ اب یہی نہیں بلکہ ایک اور بھی حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک اور جگہ اس کی بھی صراحت تھی، یہ اس کا تھا اشعیاء کا 24واں باب۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کتاب اشعیاء ہے، اگر آج بھی آپ اردو کی بائبل لے لیں، کنگ جیمز ورژن انگلش کا لے لیں، تو سب سے زیادہ پریڈکشن گوئیاں آنے والے دور کی پریڈکشن جنہیں ہم کہتے ہیں، فورکاسٹ جو ہیں، وہ اس کتاب میں ملتی ہیں۔ اس میں ایک اور صراحت کیا تھی؟ یہ تو علامات تھی، نشانیاں تھی، یہ اس کی نشانیاں ہوں گی۔ یہاں کیا تھا؟ انی جعلت اسمک محمدا، ہم نے آپ کا نام ہی محمد رکھا ہے، تعریفوں والا رکھا ہے۔ فانظر من محالک و مساکنک یا محمد یا قدوس لانک انت الرب ابونا و محلسنا واسمک موجود منذ الابد، کہ آپ اپنے ارد گرد نظر کریں، آپ مکرم محترم بزرگ ہیں، اور سنیں آپ کا یہ نام آج سے نہیں ہے بلکہ آپ کا نام ابد سے محمد ہے، منذ الابد۔ یہ کیا تھا 24ویں باب میں؟ اچھا، کہتے ہیں یہ عبارت تو تھی پہلی نشانیوں میں آدمی بہت سے ہیر پھیر کر لیتا ہے، یہاں تو سیدھا نام محمد تھا۔ اب نام محمد ہے تو اب نام محمد کی تعویل کیا کریں؟ یہ تو سیدھی بات آگی، محمد نام کا بندہ ہوگا جو بڑی شان والا ہوگا، رب نے محمد نام رکھا ہے اور آج سے نہیں رکھا، ابد سے اس کا نام محمد ہے۔ اس دور کے عیسائی کرتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے یہ جو ہے نا محمد، یہ جو لکھا ہے یا محمد ہو، یہ محمد واقع ہوا ہے مساکن پر، لہذا یہ کسی کا علم نہیں ہے، نام نہیں ہے، یہ مساکن کا ذکر ہو رہا ہے کہ صفتوں والی جگہ۔ یہ جو مساکن ظرف آیا ہے، ظرف مکان، یہ جو ہے اس جگہ کا ذکر ہو رہا ہے، بڑی شانوں والی جگہ، بڑی مقام والی جگہ، بڑی صفات والی جگہ۔ تو یہ انہوں نے تعویل کی، کیونکہ اب عیسائیوں کو بھی روکنا تھا۔ عیسائی کہیں گے یہ تو نام محمد کا ہے، تو محمد تو مدینے میں چاند ظاہر ہو چکا ہے، اب عیسائیوں کو راہ کیا دینا تھا؟ تو اس ٹائم کے جو عیسائی
پریس تھے، پادری تھے، وہ اس کی تعویل کیا کرتے یہ محمد کیا ہے، یہ مساکن پر واقع ہوا، لہذا یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ جگہ کی صفت ہے کہ شانوں والی یا صفات والی حمد والی جگہ۔ اب اس کا جواب کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں تم مجھے یہ سبق نہ پڑھو، میں تمہاری زبان کا ماہر ہوں۔ تم کہہ رہے ہو یا محمد یہ مساکن پر واقع ہوا ہے، تو مساکن واحد نہیں ہے، جمع ہے۔ اگر یہ تم مساکن کہتے ہو تو پھر محمدن نہ ہو یا محمدو نہ ہو، بلکہ محمدین ہوگا، جمع آئے گا، قدوسین ہوگا، یہ محمد نہیں ہوگا۔ یہ جو محمد ہے یہی بتا رہے یہ مساکن نہیں ہے، کسی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ اگر مساکن پر ہو تو مسکن نہیں ہے، مساکن ہے، جمع ہے، تو یہ بھی پھر جمع ہونا چاہیے، یہ پھر واحد کے طور پر نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ اس دور کی وہ تحریف کرتے رہے، لیکن اب آپ کو یہ عبارت بھی کہیں نہیں ملتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو پھر پھنس گئے ہیں، تو انہوں نے کیا آسان حل ڈھونڈا کہ لہذا یہ جو یا محمد و یا قدوس والے اس کو نکال ہی دو، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کی عادت تھی، ٹھیک ہے اس کو اٹھاؤ غائب کر دو، نہ انہیں ملے گی نہ یہ مسئلہ بعد میں رہے گا۔ اب جو چیزیں اب بھی موجود ہیں یہ تو نہیں ملتا۔ اب کتاب عیسائیہ کا ہی ایک اور چیز ہے، اور وہ کتاب عیسائیہ میں اس کا باب ہے عیسائیہ کا 42واں چیپٹر نمبر 42، اور جو گزشتہ منگل کو میں نے حدیث مبارک کے حوالے سے چند چیزیں عرض کی تھی کہ حدیث میں تسلسل کے ساتھ صحابہ کرام کے دور میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے حوالے سے بھی آتا ہے، حضرت جریجرہ جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے ان کے حوالے سے بھی آتا ہے، اور دیگر اسی طرح یہودیوں سے جو مسلمان حضرت کا اخبار ہوئے، اخبار ہے ہی خبر کی جمع، جو یہودیوں کا بڑا عالم ہوتا، فقیہ ہوتا، اسے اخبار یا خبر کہتے، وہ تھے ہی ان کے فقیہ، انہوں نے بھی یہی عبارت کی۔ وہ کیا تھی؟ انت عبدی المختار، کہ تو میرا چنیدہ بندہ ہے، میرا چنا ہوا بندہ ہے، اور تھا بھی کیا؟ عبدی۔ اور دوسرا ایک بات میں پہلے بھی شاید ذکر کی ہو کہ عبرانی اور عربی بہت قریب ہیں کئی الفاظ میں، جس طرح فارسی کے بہت سے الفاظ آپ کو اردو میں ملتے ہیں، عربی کے بہت سے الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو قریب قریب ہیں۔ اسی طرح عبرانی کے بھی بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ وہ اسی معنی میں، لفظ تھوڑا مختلف ہے لیکن وہی معنی کیا ہے عربی میں بھی ہے۔ اب جو عبرانی عبارت تھی تناخ، اس میں بھی کیا تھا؟ یہ عبدی کا لفظ تھا، میرا بندہ۔ جیسے ہمارا عین ذرا پراپر ہم ادا کرتے ہیں عین کے ساتھ، اور اردو میں ہم عین کو بھی الف ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، عینک کوئی نہیں کہتا ہے، اینک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح عبرانی والے عبدی، یا پراپر اس کا کیا لفظ ہوگا کوئی عبرانی کا ماہر بتا سکتا ہے، لیکن عبدی تھا۔ اب عیسائیوں نے جب اس کا پہلی دفعہ ترجمہ کیا، اور کیونکہ یہ جو عبدی تھا اس کی بڑی شان بیان ہوئی عیسائیہ میں، اور اس نے آنا ہے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور یہ جب آئے گا ساری دنیا اس کے پیروکار ہو جائے گی۔ اب عیسائیوں نے کہا یہ نشانی کس پر چسپاں کرنی چاہیے؟ حضرت عیسیٰ پر، کہ وہ جب آئیں گے تو ساری مخلوق پھر کیا ہوگی؟ حضرت عیسیٰ کی پیروکار ہوگی۔ لیکن مسئلہ ایک تھا، یہاں پر تھا عبدی، عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ ابنی۔ یہاں پر کیا تھا؟ عبدی، میرا بندہ، اور عیسائیوں کا عقیدہ ہی کیا ہے؟ ابن کا، کہ رب کا بیٹا۔ اب انہوں نے گیم کیا کی؟ جب پہلا اس کا یونانی ترجمہ ہوا عبرانی سے، انہوں نے کیا کیا؟ یہ عبدی کا یونانی لفظ گریک کا یوز کیا، وہ پیز مو، مو کہتے ہیں مائے، پیز کہتے ہیں بیٹے کو، مائی چائلڈ، مائی سن۔ یعنی آج سے جو 200 سال پہلے، 2000 سال پہلے جو اس کا ترجمہ ہوا، کس میں؟ گریک میں، یونانی میں، انہوں نے ترجمہ ہی کر دیا، انہوں نے کہا رپھڑ ہی ختم کرو، ہم کیا تعویلیں کرتے رہیں گے، عبد کے زمانے میں ہے، لغت میں یہ ہے وہ، لہذا عبد کو کیا کر دو؟ پیش کر دو، بندے کو بیٹا بنا دو، کہانی ختم، باقی ساری عبارت ایسے ہی چھوڑ دو۔ اور انہوں نے یہ کیا، سیدھا لفظ ہی تبدیل کر دیا،
اور ساری جتنی اب عیسائیوں کے پاس جتنی بھی اناجیل ہے یا اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، یہ ساری ترجمہ شدہ ہیں اسی گریک یونانی زبان کے ترجمے سے۔ اب پہلے تو ٹھیک تھا، لیکن اب جب علم پھیل گیا، ادھر کی کتابیں ادھر، ادھر کی ادھر، یہودیوں نے یہ لفظ نہیں تبدیل کیا، کیوں تو وہ تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ کے مخالف تھے، وہ تو نبی ماننے پر تیار نہیں تھے، اللہ کا بیٹا کہاں مانتے، وہ تو سارا قرآن میں بھی ہے، انہوں نے بدبختوں نے انتہائی نامناسب تہمتیں لگائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صداقت اور حقانیت جو ہے قرآن میں بھی بیان کی، حدیث میں بھی بیان کی، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقانیت کو آ کر اور واضح فرمایا، یہودی تو مخالف تھے۔ اب جب یہ پھیل گیا علم، پھر انہوں نے جب اب 200-300 سال پہلے جو کنگ جیمز ورژن نئی ٹرانسلیشن انگلش کی، وہاں عبدی کو دوبارہ سرونٹ کر دیا، وہ بچے والے لفظ کو کیا کر دیا، لیکن یونانی اب بھی اسی طرح بچے کے ساتھ ہی چھپ رہی ہے، یعنی جو گریک ترجمے اب بھی چھپ رہے ہیں، آج بھی موجود ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پیزمو ہی آپ کو ملے گا کہ میرا بیٹا، مائی چائلڈ، مائی سن۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اب اس میں تھا کیا، وہی حدیث کے الفاظ جو ہیں اسی کا مفہوم و ترجمہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا، لیس بفظ ولا غلیظ ولا صحاب فی الاسواق، کہ بڑے نرم دل ہوں گے، ان کی زبان سے سخت جملے نہیں سنو گے، وہ اونچی آواز میں چیخیں گے نہیں، کسی بازار گلی میں تم ان کی اونچی آواز نہیں سنو گے، ہمیشہ نرم گفتگو کریں گے۔ اب وہی جو چیز تھی وہ یہاں پر بھی موجود تھی، He shall not cry nor lift up nor cause his voice to be heard in the street۔ اسواق کو اسٹریٹ کر دیا، بازار کہیں، گلی کہیں، تو ان کی آواز جو ہے آپ کو گلیوں میں سنائی نہیں دے گی۔ اور پھر جو حدیث پاک میں تھا، لَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ عَوْجًا أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ اس وقت تک اس نبی کو واپس بھی نہیں بلائے گا جب تک وہ دنیا کو راہ ہدایت پر گامزن نہیں کر دیں گے، یہ ٹیڑھی ملت کو درست نہیں کر دیں گے، ان کا قائد کی اصلاح۔ اور یہی بات اس میں تھی، he shall not fail nor be discouraged till he has said justice، کہ اس وقت تک وہ ناکام نہیں ہوں گے، واپس مایوسی نہیں آئے گی جب تک دنیا میں عدل و انصاف قائم نہیں کر دیں گے، اور ساری دنیا کے لوگ ان کی پیروکار ہو جائے گی۔ یہ الفاظ، یہ مضمون آج بھی کیا اس میں موجود ہے، کیونکہ اگلا جو ختم قادریہ اب یہ موضوع نہیں رہے گا، ایک بات میں اور کر کے اجازت چاہوں گا عیسائیوں کی کتاب کے حوالے سے، کیونکہ انشاءاللہ عزیز وہ بھی بتاتا چلوں کہ آنے والا جو ختم قادریہ ہے وہ بڑی 11ویں شریف ہوگی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کی مناسبت سے جو بڑی 11ویں کا پروگرام ہوتا ہے وہ آنے والے منگل کو ہوگا، اس لیے آپ لوگ اس حساب سے آپ کے عرس مبارک کے لیے یہاں پر تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ہماری وہ حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک اور کتاب ہے عیسائیوں کی، بہت سی اناجیل مشہور ہیں، بلکہ میں جب اس پر ریسرچ کرتا رہا تو مجھے تقریباً 50 کے قریب ان کی انجیلیں ملی، جن کو عیسائی اب مانتے نہیں ہیں، بلکہ آج سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے کا ان انجیلوں کا انکار کر دیا۔ جب ان کا آپس میں نظریاتی اختلاف ہوا، ایک گروہ نے ابن اللہ کا، دوسرے ابن اللہ کے انکار کرتے تھے اللہ کے نبی رسول ہیں، ابن نہیں ہیں، تو اسی وقت یہ گروہ طاقتور ہو گیا، یہ جو وہاں کی حکومت تھی ان کا نظریہ عقیدہ بن گیا۔ جس طرح اسلام میں عباسی دور میں معتزلہ کو جب سرکاری سرپرستی مل گئی تو کتنے علماء کو سزائیں ہوئیں، کتنوں کو کوڑے لگے، یہ تو یہ علماء جو ہے ڈٹے رہے، تو یہ کیا ہوا، وہ معتزلہ کے جو گندے عقائد تھے دب گئے، ختم ہو گئے، ورنہ اگر یہ ڈٹتے نہ سرنڈر کر جاتے تو آج دین کا کیا سے کیا ہو جاتا۔ لیکن کیونکہ یہ دین قیامت تک رہنے والا تھا اس لیے یہ تبدیلی ہو نہیں سکی، کسی نہ کسی حد تک اس کی حقانیت ایک گروہ میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی۔ لیکن پہلے کیا ہوتا رہا کہ جب کسی کا غلبہ آتا
وہ کیا کرتا، پورے مخالفین کو صفحہ تشتی سے مٹا دیا جاتا سرکاری سرپرستی میں۔ تو یہ جو کتاب ہے اس حوالے سے میں عرض کرتا ہے چلوں، اب اگر آپ کسی عیسائی کے سامنے کہیں گے نا، وہ کہیں گے یہ تو مسلمانوں نے خود بنائی ہوگی، یہ کسی عیسائی کی لکھی ہوئی نہیں ہے یہ انجیل۔ اور میں جو آپ کو چیز بتانے لگا ہوں کہ خود انسائکلوپیڈیا امریکانہ ہے جو شکاگو نیو یارک سے چھپا تقریباً 1920 یا 1910 کو، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب سب سے پہلے جو بین کی گئی وہ اسلامی دور میں نہیں ہوئی، نبی اکرم کی آمد سے بھی 100 سال پہلے بین کی گئی، ابھی آپ کی آمد ہوئی ہی نہیں تھی۔ مکہ والوں مدینہ والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم پر اللہ کس درجے کی رحمتیں اور فضل و کرم نازل فرمانے لگا ہے۔ اس دور میں 100 سال پہلے تقریباً ان کا ایک پوپ تھا، پوپ جیلیسس، جو تقریباً شاید 490 میں اس کی وفات ہے، فوت ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ولادت جو عیسوی اعتبار سے ہے وہ 570-71 میں ہے، وہ 90 میں دنیا سے چلا گیا۔ ظاہری بات ہے جب اس نے منع کیا ہوگا، بین کیا ہوگا، تو اپنی زندگی بھی 10-20 سال پہلے کیا ہوگا، اور آپ کے اعلان نبوت سے تقریباً 150 سال پہلے وہ بین کر کے چلا گیا۔ وہ کون سی کتاب تھی؟ وہ تھی گوسپل آف برناباس، انجیل برناباس۔ اور پھر ان کے ایک مشہور ڈیکٹرم ہے کہ جس میں ایک پوری انہوں نے لسٹ چھاپی کہ یہ کتاب بھی، یہ کتاب بھی، یہ کتاب، جس ہم نہیں یہ حدیث موضوع ہے، یہ موضوع ہے، یہ موضوع ہے، ہماری موضوعات پر پوری کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے ایک پوری لسٹ چھاپی، یہ ساری کتابیں جو کیا ہیں ممنوع ہے، کوئی عیسائی ان کتابوں کو نہیں پڑھ سکتا، اس لسٹ میں بھی یہ کتاب موجود ہے۔ لہذا یہ کہہ دینا کہ کسی مسلمان نے آج خود لکھی ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے، تمہارے اسلام سے پہلے کے حوالے موجود ہے، تم نے یہ کتاب کیا کی ہوئی تھی۔ اچھا، اب ایک اور بات بتاتا چلوں، جتنی میں نے اس کی ریسرچ کی، 1907 سے پہلے کسی مسلمان کی کتاب میں مجھے تاریخ کی کتاب ہو، تفسیر کی کتاب ہو جو 1907 سے پہلے لکھی گئی ہو، انجیل برناباس کا ذکر نہیں ملا۔ مثلا یہ مارکوس کے حوالے سے میں نے بیان کیا کہ علی بن ربن نے حوالے دیے، مارکوس نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں کے، برناباس کا ذکر آپ کو کتاب کے حوالے سے کہ اس کی کوئی انجیل ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ کو 1907 سے پہلے کہیں نہیں ملے گا، یا ملا تو مجھے بتا دینا، مجھے تلاش کے باوجود کوئی حوالہ نہیں مل سکا۔ اور 1907 میں پہلی دفعہ چھاپا کس نے برناباس کو؟ کلینڈرن پریس لندن سے خود عیسائیوں نے چھاپا، ترجمہ کرنے والے ایک عیسائی جوڑا ہے، پادری ہے لانس ڈیل اور لورا رگ، اس جوڑے نے پہلی دفعہ اس کتاب کو اٹالین زبان سے کیا کیا، انگریزی میں ترجمہ کیا، اور ترجمہ کر کے ایک طرف ایک صفحے کے اس طرف اٹالین رکھی، دوسری طرف اس کا کیا ترجمہ کیا، اور اس کو چھاپا، اور چھاپنے کے بعد انہیں احساس ہوا ہم سے تو بہت بڑی مسٹیک ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ کتاب دوبارہ نہیں چھپی، اور اب آپ کو ملے گی بھی نہیں۔ آپ یو کے میں بھی جا کے چاہے جتنے مرضی پیسے دے دیں، آپ کو یہ کتاب کسی چرچ کے باہر سے نہیں ملے گی، آکسفورڈ سے نہیں ملے۔ ہاں، میں نے جب تلاش کرتا رہا تو ان کی لائبریری سے مجھے PDF اس کی مل گئی، وہ میرے پاس محفوظ ہے، اصل کتاب لورا رگ اور لانس ڈیل کی۔ اب جو مزے کی بات بتانے لگا ہوں آپ کو، وہ یقیناً اہل ایمان کی محبتوں کا اور اللہ کے نبی کی شان اور عظمت جو ہے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اس کا میں آپ کو باب پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ ایک اس کا ہے 39واں باب 39۔ اس باب میں اس میں لکھا کیا ہے، چلو میں انگریزی پہلے سنتا ہوں پھر ترجمہ آپ بلکہ آپ خود سمجھ جائیں گے۔ ایڈم، حضرت آدم کو انگریزی میں ایڈم کہتے ہیں۔ ایڈم having sprung up upon his feet saw in the air a writing that shone like a sun، کہ حضرت آدم جیسے اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ گل تسی پہلے ہی پہنچ گئے ہو، پر میں تو ساں لانس ڈیل نہ ترجمہ سنا چھوڑا۔ آسمان کی طرف دیکھا، کوئی تحریر تھی جو سورج کی طرف روشن تھی، شون لائک دا سن، کہ جس طرح سورج روشن ہوتا ہے اس طرح اس سے شعاعیں نکل رہی تھی، نور نکل رہا تھا۔ which said، اس میں لکھا کیا تھا، there is only one God، لا الہ الا اللہ، کہ صرف ایک خدا ہے،
ایک الہ ہے, there is only one God and Muhammad is the messenger of God. محمد اللہ کے کیا ہے, رسول ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ جو آپ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ آسمان پر جب حضرت آدم کی نگاہ پڑی تو رب کے نام کے ساتھ انہوں نے کیا دیکھا, اللہ کے محبوب مصطفیٰ کا نام دیکھا. اچھا پھر کیا کیا, where upon Adam opened his mouth and said, اس پر حضرت آدم نے اپنے دہن مبارک کو کھولا اور پوچھا, I thank thee O Lord my God, میں تمہارا شکر گزار ہوں اے میرے رب, اے میرے خدا, that though he is dying to create me, tell me I pray thee what mean the message of these words, Muhammad is the messenger of God. کہ مجھے اس messenger of God کا مطلب تو بتائیں. اے رب کائنات, تیرا بڑا شکر ہے, تو نے مجھے زندگی دی, مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی, لیکن یہ جو تحریر ہے, یہ پیغام لکھا ہو, اس پیغام کا مطلب کیا ہے؟ تو اس پر جب حضرت آدم نے یہ عرض کی تو رب نے فرمایا, محمد is the messenger, have there been another man before me, کہ اللہ میرے سے پہلے بھی کوئی تھا؟ تو تھا, کیا مجھ سے بھی پہلے کوئی دوسرا تھا جس کا نام تو نے لکھا ہوا ہے؟ تو جواب کیا میں, then said God, رب نے کیا فرمایا, be thou welcome my servant Adam, I tell thee that thou art the first man whom I have created, and he whom thou hast been and shall be my messenger, for whom I have created all things. اے آدم تم تو پہلے ہو جس کی تخلیق ہوئی ہے, یعنی جس کو میں نے ایک انسانی شکل میں لے کے آیا. یہ تمہارے بعد آئیں گے, لیکن یہ وہ ہیں جن کے لیے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے. آنا تو انہوں نے بعد میں ہے, لیکن ان کا مقام کیا ہے؟ اچھا اب ایک اور بات بتاتا چلوں, یہ تو ایویں دوئے نہیں مندے, یہ اور برنباس سے بھی ہے. چلو ایک تو یہ بات آ گئی. دوسری, حضرت آدم نے ایک اور خواہش کی. آدم besought God saying, Lord grant me this writing upon the nail of my fingers of my hands. اللہ یہ تحریر جو ہے نا میرے ہاتھوں کی انگلیوں اور ناخنوں پر پیدا فرما دے. اے اللہ یہ جو تحریر ہے نا کیا ہو میرے ناخنوں پر آ جائے. Fingers of my hand. Then God gave to the first man upon his thumbs. اللہ نے پہلا انسان تھا جس کے ناخنوں, انگوٹھے کے ناخنوں پر کیا کیا, اس تحریر کو تحریر فرما دیا. اچھا جی, the finger of my hand, that writing upon the thumbnail of the right hand, it said there is only one God. Upon the thumbnail of the left hand said Muhammad is the messenger of God. دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر کیا تھا, لا الہ الا اللہ, اور دوسرے انگوٹھے پر کیا تھا, محمد رسول اللہ. Then with the fatherly affection that the first man kissed those words and rubbed his eyes. پہلے شخص نے اس نام کو اپنے انگوٹھوں پر چوما اور اس کو کیا کیا, اپنے آنکھوں پر مس کیا. اور یہی ہے ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے, دہلمی فردوس وغیرہ میں, کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کو اسی طرح چوم کر جب مسح کیا, عند قول المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ عبد و رسول, رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی حلت لہ شفاعتی. کہ فرمایا کہ جو یہ نام چوم کر مسح العین بباطن الملت سبابتین, کہ جو یہ چوم کر اپنی آنکھوں پر ملتا ہے, آنکھوں پر لگاتا ہے, قیامت کے دن اسے میری شفاعت مل جائے گی. یہ حدیث پاک بھی ہے. اور جس آپ نے سنا سب سے پہلا عمل یہ کس کا تھا, اور یہ حوالہ آج کا نہیں ہے, کس دور کا ہے, چلو تحریف ہی صحیح, لیکن یہ تحریف آج کے دور کی نہیں ہے, یہ تحریف بھی ہے تو رسول اللہ کی آمد سے پہلے کی ہے, بلکہ تحریف تو ہوگی ہی نہیں. اگر ایسی اقانیت لکھی ہوئی حضرت آدم اور نبی کے حوالے سے, تو جہاں اور کتاب میں تحریف ہوئی بھی ہوئی, اللہ نے اس حصے کو کیا رکھا, محفوظ رکھا. اب ایک اور حوالہ جو عام ہم دیتے بھی رہے, میں بھی پہلے دیتا رہا, حضرت عیسیٰ کے حوالے سے.
اور اس کتاب میں وہ بھی سرات کے ساتھ ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ضیاء النبی میں اس کی تفصیل لکھی تھی۔ یہ تقریباً میں نے شاید 15-20 سال پہلے پڑھا، اب بھی موجود ہو گیا، اب مجھے وہ پورا والا یاد نہیں ہے کہ آپ نے کن الفاظ سے ذکر کیا، لیکن یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ سے بڑی شان والا کوئی آئے گا، تو آپ نے کہا ایک اور آئے گا، اس کی شان اتنی اعلیٰ ہوگی کہ اگر مجھے ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے تو بڑا شرف ہوگا۔ یہ الفاظ تھے۔ وہ جو الفاظ ہیں وہ بھی اس کتاب میں موجود ہیں، وہ 44ویں باب میں ہیں، 44 میں، لیکن میں وہ آپ کو نہیں بتانے لگا، میں وہ بتانے لگا چلو اس پر تو اختلاف ہے اس انجیل پر کہ یہ کیا ہے، کسی دوسرے نے بنائی، عیسائی اس کو اب مانے تو پھر تو سارا ماننا پڑے گا اور کام ہی ختم ہو جاتا ہے اس کو مان لے، بلکہ اس میں ختم نبوت کا بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد یہ جو محمد ہیں یہ اللہ کے آخری نبی ہے، پھر نبی بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی سرات سے موجود ہے۔ جو بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں وہ 3 ان کی انجیلیں، ٹوٹل کتنی ہیں؟ 4 انجیل میتھیو، ایک ہے مرکس، ایک ہے لوکا، لیوک کہتے ہیں اسے، اور تیسری ہے جون۔ 4 میں سے 3 انجیلوں کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ یعنی اس وقت عیسائی جن اناجیل کو مستند معتبر مانتے ہیں، آخری ان کی کیا ہے؟ یوحنا، انجیل جون۔ پہلی 3 جو ہیں جو اس سے بھی معتبر سمجھی جاتی، ان 3 کا حوالہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت یحییٰ کو عیسائی جو ہے وہ اپنی زبان میں جون کہتے ہیں۔ یحییٰ کو کیا کہتے ہیں؟ انگریزی والے جون کہتے ہیں۔ اب ان کے حوالے سے آپ حوالہ بے شک لکھ دیں، کنگ جیمز ورژن جو ہے سب سے مشہور جو عیسائیوں کا، مرکس چیپٹر 1 اور اس کی جو آگے ورس ہے 1 سے 7، جیسے ہم مارکس بھی کہتے ہیں اور اردو میں مرکس کہہ دیتے ہیں، انگلش والے مارکس کہتے ہیں، اس کا حوالہ ہے۔ دوسرا میتھیو کا ہے، جیسے ہم متی کہتے ہیں، سب سے پہلی انجیل جو ہے، اور اس کا ہے چیپٹر 3 اور ورس ہے 11۔ اسی طرح لوکا، لیوک جو ہے اس کا چیپٹر 3 اور ورس ہے 16۔ 3 ان کی جو سب سے معتبر کتابیں ہیں، 3 کا حوالہ ہے۔ حوالہ کیا ہے؟ حضرت یحییٰ نے کہا آئی بیپٹائز یو ود واٹر فار ریپینٹنس، میں تمہیں توبہ کے لیے بپتسمہ دیتا ہوں یا غسل دیتا ہوں پانی سے، بٹ آفٹر می کم ون ہو از مور پاورفل دین آئی، میرے بعد ایک اور آئے گا جس کی قدرت و شان، پاور، طاقت مجھ سے بھی زیادہ ہوگی۔ الفاظ کیا ہیں؟ آفٹر می، میرے ساتھ نہیں ہے، ناٹ ود می، ناٹ ان مائی ٹائم۔ حضرت عیسیٰ جو ہیں حضرت یحییٰ کے دور میں ہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کا ایک ہی دور ہے، اور خود انجیل میں دونوں کی ملاقات ہے، خود اناجیل میں ذکر ہے حضرت یحییٰ نے فلاں دور میں حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی، یعنی دونوں کیا ہیں؟ ایک دور کے، آفٹر می نہیں ہے۔ عیسائی کوشش کرتے ہیں ہم کیا بنا لے اسے، حضرت عیسیٰ کے لیے بنائیں کہ یہ ان کا ذکر کرے، لیکن یہ اس شخصیت کا ذکر ہے جس کے لیے لکھا ہے آفٹر می، کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہے، میرے بعد آئے گی۔ اسی طرح مارک میں بھی ہے 1 آفٹر می، ایک میرے بعد آئے گا، کیا آنا ہے؟ میرے بعد آنا ہے۔ لیوک میں بھی ہے دین آئی ول کم پاورفل دین آئی ول کم آئے گا، ایک مجھ سے زیادہ پاورفل ہے جو کیا آئے گا، آیا نہیں ابھی۔ اب عبارت کیا تھی وہ بتاتا چلوں، وہ عبارت یہ ہے ون ہو از مور پاورفل دین آئی whose sandal I am not worthy to carry، جس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ میں ان کے نالین اٹھانے کی سعادت کے قابل بھی نہیں ہوں۔ یعنی نالین اٹھا لوں یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، میں اس قابل بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں ان کے کیا نالین جوڑے اٹھا سکوں۔ یہ کس کتاب میں جو اصل ابھی ان کی مستند اناجیل ہے،
یہ برناباس کا نہیں، میں نے جو پیر صاحب کا پڑھا تھا وہ برناباس کا، وہ موجود ہے، وہ میں نے آپ کو حوالہ دے لیا، 44 باب ہے برناباس کا، لیکن یہ وہ حوالے ہیں جو برناباس میں نہیں ہیں، جو ان کی معتبر ترین جو کتابیں ان میں ہیں، اور حضرت یحییٰ کے حوالے وہ بھی یہی کہتے تھے جو حضرت عیسیٰ کے حوالے سے برناباس میں ہے، کہ وہ آنے والا اتنی شانوں والا ہوگا کہ اگر ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی، بکل باندھنے کی سعادت مل جائے، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ تم سمجھتے ہو ہم بڑے معزز ہیں، آپ بھی بہت شان والے، ہر نبی بڑی شان والا ہوتا ہے، بڑے مقام و مرتبہ والا ہوتا ہے، بڑے اعزاز والا ہوتا ہے، لیکن انبیاء آمنہ کے لال کی خدمت بھی اپنے لیے کیا سمجھتے تھے؟ اعزاز سمجھتے تھے۔ یہ ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان مقامات کو پڑھنے، ان کو سمجھنے اور سمجھ کر پھر حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا اگر کوئی عیسائی آپ کے ریفرنس میں کوئی تعلق میں ہے تو آپ اسے بالکل یہ حوالہ دے سکتے ہیں، محبت سے بات کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، بتاؤ حضرت یحییٰ کس کا کہہ رہے ہیں؟ ون ہو ول کم آفٹر می کہہ رہے ہیں، ناٹ ون ہو از ود می، ناٹ ون ہو از ان مائی ایرا۔ یہ اپنے دور والے کی نہیں بات کر رہے، اپنے بعد آنے والے کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ان کے بعد آنے والا کون تھا؟ وہ ایک ہی نبی آیا ہے، وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی طرح ایک اور، چلے اب میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا، فارکلیت کے حوالے سے ہے کہ وہ بھی علامات ساری وہی ہیں جو آمنہ کے لال میں ہیں، وہ بھی ان کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔